اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم عذاب علیم بما كانوا یکذبون صدق اللہ العظیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے ڈائیگرام اب سب کو لکھوائی تھی، پہلے بنوائی تھی. پوری سورہ بقرہ کو ہم نے 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا تھا. جس نے بھی اس گروپ کو جوائن کیا ہے تو وہ اس گروپ میں رہے گی، میرے خیال میں وہ ہر کوئی دیکھ سکے گا. تو اس کے مطابق اگر آپ اس سورہ کو جیسے میں سمجھانا چاہ رہی ہوں تو اس میں وہ بڑی ہیلپ فل ہے وہ ڈائیگرامز. ہم جس بھی پورشن میں جائیں گے سورہ بقرہ کے، جس کو بھی شروع کریں گے، سٹارٹ کریں گے پارٹ کو، 4 پارٹس ہیں، تو میں آپ کو ڈائیگرام آپ کے ساتھ شیئر کر دیا کروں گی. اب جو ہم نے یہ پہلا پارٹ سٹارٹ کیا ہے، اس کے بھی ہم نے 3 حصے کیے تھے. اس میں پہلا حصہ ہے ایمان کی دعوت کو لے کر لوگوں کے ریئیکشن، 3 طرح کے رویے ہم نے دیکھے. دوسرا اس کا حصہ ہے کہ ہمیں ان میں سے کون سا رویہ اختیار کرنا چاہیے. اور تیسرا اور آخری حصہ ہے آدم علیہ السلام کی سٹوری. 1 سے لے کر 40 تک، 39 تک، یہ پوری کی پوری 39 آیات اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ رہیں گی کہیں نہ کہیں. اس میں ہم نے پہلا حصہ کیا سیکھا تھا؟ بیسک ہم نے پہلا، آپ کو یاد ہوگا، ہم نے اس میں ایمان والوں کا رویہ سیکھا تھا جو اللہ کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں. اور کل ہم نے سیکھا تھا کفر کا رویہ، اور منافقت کو بھی تھوڑا سا ہم نے ٹچ کیا ہے. اس کو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ساتھ ریلیٹ کر کے اور آج کے دور کے ساتھ ریلیٹ کر کے تھوڑا آپ کو سمجھانے کی کوشش کیا. لیٹ اٹ ریوائز، ہم اس چیز کو دوبارہ ریوائز کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں آئندہ سمجھنے میں آسانی ہو. تو اہل ایمان وہ ہوتے ہیں جو کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ انہیں نظر نہیں آ رہا، ظاہر ہے فیوچر نظر نہیں آ رہا، آخرت نظر نہیں آ رہی، سوال جواب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، ہمارے کندھوں پر بیٹھے ہوئے فرشتے ہمیں نظر نہیں آ رہے. ہم نے اس دور میں جنم لیا ہے جب ہم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ نہیں سن رہے قرآن. ہمارے پاس قرآن لکھا ہوا کتاب کی صورت میں محفوظ ہے، لیکن ہم نے اس سب پر یقین رکھنا ہے، اس سب پہ بلیو کرنا ہے. تو یہ اہل ایمان کی خصوصیات میں سے جسٹ میں آپ کو ایک بتا رہی ہوں، باقی وہاں پر قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہیں پہلی 5-6 آیات میں یہ ساری ڈیٹیل ہے. دوسرا رویہ ہم نے کل دیکھا تھا کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں تو پھر اللہ نے ایک بات کی تھی، بڑی عجیب بات کی تھی. ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، ان سے بات کریں یا نہ کریں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. ایسا ہی تھا، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم. آخر ان بیچاروں نے ایسا قصور کیا کیا ہے کہ ان کے اوپر سارے راستے ہی بند ہو گئے ہیں اور ان کا سیل کر دیا گیا ہے دل، اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے گئے ہیں. تو یہ تو بظاہر تو ایک ناانصافی لگتی ہے نا. اور ہم اسے یہ بھی سمجھ سکتے ہیں، کوئی بھی قرآن کو صحیح سے تدبر نہ کرنے والا یہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ آج تو پھر کافروں کو دعوت دینی ہی نہیں چاہیے، جب برابر ہے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وہ تو ایمان لائیں گے ہی نہیں. تو پہلی بات کیا ہے کہ ان دلوں کے معاملے ہیں، ایمان کا معاملہ دلوں کا معاملہ ہے. وہ آپ اس پہ کوئی اختیار نہیں رکھتے. اللہ جس کو ہدایت دے، اللہ نے یہ سلسلہ خالصتاً، جسے کہتے ہیں نا اوتھینٹک بات ہے، کہ صرف اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. آپ کے ذمہ صرف بات کو پہنچا دینا ہوتا ہے، دعوت دے دینا ہوتا ہے اپنے بہترین اخلاق کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، ان کے جو قرآن جن کو انہوں نے سنایا وہ سارے کے سارے کافر تھے نا، مشرک تھے. پھر تو انہیں سنانا ہی نہیں چاہیے تھا. پھر تو کسی بوڑھی اماں کے سامان اٹھا کے آپ کو سرحد تک چھوڑ کے آنا ہی نہیں چاہیے تھا.
وہ جو آپ پر گندگی پھینکا کرتی تھی جب وہ بیمار ہو گئی تو اس کا حال پوچھنے جانا ہی نہیں چاہیے تھا. کافروں کے ساتھ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ صرف ظلم کیا ہے تو ان کی امانتیں حضرت علی کو دے کر آپ ہجرت کرتے ہوئے وہاں تو پھر آپ کو جانا ہی نہیں چاہیے تھا. ان کا مال تو یہ سمجھ کے کہ انہوں نے اتنا ستایا ہے اور جو لوگ گھر بار چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ان کا مال تو کھا جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہوا. میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتی ہوں اللہ نے یہ کیوں کہا. جب آپ کسی چیز کو اللہ نے آنکھوں کا پرپز بنایا ہے، میڈیکل سائنس پروو کرتی ہے کہ ان کا کام ہے دیکھنا، لیکن اگر آپ آنکھوں کو شدید اندھیرے میں رکھ دیں، اپنے آپ کو کسی ایسی جگہ بند کر دیں جہاں پر صرف اندھیرا ہے، اور پھر آپ اس میں 2-3 سال گزار دیں، آپ یقین کریں اس کے بعد آپ روشنی میں جب آئیں گے تو آپ کی آنکھیں دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکی ہوں گی. آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ ہم مشین ہوتی ہے، کوئی بھی مشین ہوتی ہے، گاڑی کی مثال لے لیں. ہم کہتے ہیں کہ چلتی کا نام گاڑی، چلتی رہے تو گاڑی ہے. اگر اس کو کھڑا دیا جائے، بالکل اس کو ٹائر اتار کے اس کو ہم اینٹوں پہ کھڑا کر دیتے ہیں، اپنے گراج میں کھڑا کر دیتے ہیں یا کسی سٹور میں کھڑا کر دیتے ہیں، اور 2-4 سال گزر جاتے ہیں اور اس پر بارشیں پڑتی رہتی ہیں اور اس پر آندھیاں آتی رہتی ہیں، اور پھر اس کے بعد 2-4 سال بعد آپ اس گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کریں، کیا وہ چلے گی؟ ظاہر ہے نہیں چلے گی. اس کے پرزوں کو زنگ لگ چکا ہوگا بارشوں کی وجہ سے. اس کو کیونکہ پرزوں کو تیل نہیں دیا گیا، وہ رننگ میں نہیں رہے، تو وہ اپنے جو صلاحیت ہے ان کے اندر ان بلٹ، وہ گاڑی چلنے سے انکار کر دے گی. تو کیونکہ انہوں نے فطرت کی کال کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق، اور آج کے دور کا انسان بھی جب وہ حق کی دعوت اس پر بار بار نوک کرتی رہتی ہے، اس کے دل تک کھٹکھٹاتی رہتی ہے دل کے دروازے کو، اور پھر وہ اس کو دیکھنے سے انکار کر دیتا ہے، جو صلاحیت اللہ نے اس کو آنکھیں دی ہیں حق پہچاننے کے لیے، اس کو کان دیے ہیں حق سننے کے لیے. کائنات کی کوئی آواز آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کر سکتی ہے، کائنات کا کوئی نظارہ آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کر سکتا ہے، ایک پتا آپ کو اللہ کی یاد دلا سکتا ہے. جب انہوں نے اس صلاحیت کو استعمال نہیں کیا تو ایسے سمجھیں اس صلاحیت کو پڑے پڑے زنگ لگ گیا، اب مہر لگ گئی ہے. تو یہ آخری مہر آخری چیز ہوتی ہے، اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہوتی کہ ادھر مضمون کو ادھر ادھر کیا جائے. جب آپ خط کو سیل کر دیتے ہیں تو پھر اس میں نہ کوئی اضافہ کیا جا سکتا ہے نہ کمی کی جا سکتی ہے. تو حق کی دعوت سننے کے بعد جو لوگ یہ رویہ اختیار کرتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں کیا کرتا ہوں، ان کے دلوں کو مہر لگا دیتا ہوں اور ان کے کانوں کو بھی مہر لگا دیتا ہوں. اب حق وہ فزیکل کانوں سے سن تو رہے ہیں لیکن اسپریچولی ان پر اثر نہیں ہو رہا. ان کی آنکھیں دیکھنے کے قابل تھیں، انہیں کائنات میں رنگوں کو دیکھ کے، پھولوں کو دیکھ کے، پہاڑوں کو دیکھ کے، سمندروں کو دیکھ کے اللہ کو پہچان لینا چاہیے تھا. دیکھیں اللہ نے پوری کائنات میں چپے چپے پہ اپنی نشانیاں چھوڑ دی ہیں. ان سب کو آیات کیوں کہا ہے؟ آپ جب کسی خزانے کی نقشے کی تلاش میں ہوتے ہیں، کوئی خزانے کا نقشہ مل جائے، بچپن میں بڑا شوق ہوتا تھا، مجھے تو ہوتا تھا، مجھے آپ کا نہیں پتہ کہ آپ سب کو ہوتا تھا کہ نہیں، کہ کہیں سے کوئی میپ مل جائے اور خزانہ ہمارے ہاتھ آ جائے. اور الحمدللہ اب پتہ چلا کہ قرآن ہی تو وہ خزانہ ہے، وہ نور ہے جو ہم جس کی تلاش میں ہیں، اور جس ٹریئر کو ہم پانے کے لیے وہ اللہ کی طرف جانے والا صراط مستقیم ہے. تو جب کوئی نقشہ ہوتا ہے نا تو اس میں نشانیاں دی جاتی ہیں کلرز کے ساتھ، ڈاٹ کے ساتھ، گرین کلر، ریڈ کلر، بلو کلر، بتایا جاتا ہے کہ کسی نقشے پر اس شہر میں یہ ہے، اس راستے پہ چلو گے تو یہ آ جائے گا، مائل سٹونز ہوتے ہیں. تو یہ جو کائنات میں فطرت ہے، یہ پہاڑ ہیں، یہ درخت ہیں، یہ پتے ہیں، ہر پتے کا ڈیزائن دوسرے سے مختلف ہونا، کلر ڈیفرنٹ ہونا. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ پودوں کے پتے بہت ڈارک گرین ہوتے ہیں، کہ کچھ کے بڑے لائٹ گرین سے ہوتے ہیں، اور کچھ میں رگیں بنی ہوتی ہیں پرومیننٹلی. رگیں تو ہر پتے میں ہوتی ہیں لیکن ہر پتے کی رگ دوسرے درخت کے پتے سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے. پھل جو ایک ہی زمین میں بیج بوئے جاتے ہیں، ایک ہی زمین سے نکلتے ہیں، لیکن ہر پھل کا ذائقہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. کیلے کا اوپر سٹرکچر ڈیفرنٹ ہے، انار کے اوپر چھلکا ڈیفرنٹ ہے، وہ کیلے جیسا نہیں ہے. آم کا کلر ڈیفرنٹ ہے. یہ سب چیزیں، یہ نشانیاں ہیں، یہ آیات ہیں جن کے ذریعے ہم اللہ کو پہچان سکتے ہیں. جب آپ نے اپنی آنکھوں سے یہ صلاحیت ہی کھو دی، آپ کی آنکھوں پر پھر اللہ کیا کہتا ہے، آپ کو سب نظر آ رہا ہے لیکن آپ اس کے ذریعے اللہ تک نہیں پہنچ پا رہے.
پھر آپ کو خزانے کا نقشہ دکھانے کا کیا فائدہ کہ آپ اپنی صلاحیت کو استعمال ہی نہیں کرنا چاہ رہے. پھر اللہ نعوذ باللہ بے انصاف نہیں ہے. پھر وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. یہ دوسرا رویہ ختم، اہل ایمان کا ختم، اہل کفر کا ختم. اب شروع ہو رہی ہے منافقت، جو میں نے کل آپ کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کر دی ہے. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے مَن يَقُولُ آمَنَّا، جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے. اب میں نے آپ کو کل بتائی تھی مثال کہ کلاس میں جتنے اسٹوڈنٹ ہیں ان میں سے شور تو چند بچوں نے کیا، لیکن جب ٹیچر پوچھتی ہے کہ کس کس نے کیا تو وہ کہتے ہیں کہ ٹیچر ہم سب نے شور نہیں مچایا، کیونکہ وہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی شامل کر لیتے ہیں. ٹیچر نے تو ابھی پوچھا ہی نہیں کہ فیض آپ کھڑے ہو جاؤ، یا عابد آپ کھڑے ہو جاؤ، یا اسامہ آپ کھڑے ہو جاؤ اور آپ بتاؤ کہ آپ نے شور کیا یا نہیں. وہ خود سے کہنے لگ جاتے ہیں. اب آپ سمجھتے ہیں کہ جو صحیح اہل ایمان ہوتے ہیں ان کو آ کے بتانے کی ضرورت ہے؟ کیا کہیں کوئی روایت ایسی آپ کو ملتی ہے؟ احادیث الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں پیدائشی طور پر، ہمارے پاس احادیث کے بہت سی کتابیں موجود ہیں جو ہمارے رواج ہے سوسائٹی میں ہم لوگ پڑھتے ہیں. کیا کوئی ایسی حدیث بھی موجود ہے کہ حضرت علی دن کے 3 حصوں میں آ کے آپ کے پاس کہہ رہے ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بالکل آپ پہ ایمان رکھتا ہوں. حضرت ابو بکر آپ آ کے کہہ رہے ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر ایمان رکھتا ہوں. ابھی تو قرآن بات کر رہا ہے کہ یہ رویہ ہو سکتا ہے لوگوں کا، اور وہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں لوگوں کے پاس آ کے اپنے دل کی باتیں بتانے کے لیے، صفائی دینے کے لیے کہ ہم تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا تو اللہ کے ساتھ تعلق بڑا ہی مضبوط ہے. یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، اور وہ دوسرے لوگوں کو بھی شامل کر لیتے ہیں. دیکھو جیسے تمہارا ایمان ہے، ہم سب تو ایسے ہی ایمان رکھتے ہیں کہ آخرت آنی ہے، سوال جواب ہونے ہیں، مجھ سے پوچھا جائے گا. وما ہم بمؤمنین، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں. چاہے تم منہ سے کہتے رہو تمہارا ایمان قبول نہیں ہے. کیوں؟ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. بڑی عجیب آیت ہے، اللہ کو دھوکہ. اللہ کہتا ہے کہ میں تو زمین و آسمانوں کے غیب اور پوشیدہ رازوں کو جانتا ہوں. وہ کہتا ہے کائنات میں کوئی چیز ایسی چھپی ہوئی نہیں ہے جو مجھ سے چھپی ہوئی ہو. وہ کہتا ہے کہ بارش کے جو قطرے کسی زمین پہ پڑتے ہیں، پاکستان میں سالانہ اتنی بارش ہونی ہے اور ایک بارش میں کتنے ملی لیٹر پانی اس زمین پہ برسنا ہے، وہ تو اللہ کے ہاں کاؤنٹڈ ہے. پھر اللہ کو کیسے دھوکہ دے لیتے ہیں؟ وہ سمجھتے ایسے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وہ اپنے ظاہری اعمال سے، کیونکہ عام انسانوں کو دوسری پارٹی کون ہے جس کو وہ دھوکہ دے رہے ہیں؟ والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے وہ ان کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جس طرح ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اپنی نمازوں سے، اپنے تقوی سے، اپنی داڑھیوں سے، اپنے پردوں سے، اپنے حجابوں سے، جیسے وہ سوسائٹی میں ان کو لگتا ہے کہ ہر ایمان والا انہیں ایمان والا ہی سمجھتا ہے، ہر مسلمان انہیں مسلمان ہی سمجھتا ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم آخرت میں بھی جب جائیں گے تو اللہ کے پاس ایک لمبی لسٹ لے کر جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ وہ ہماری لسٹ کے مطابق ہمیں بڑے بڑے انعام دے گا. ہم نے بڑے مدرسوں میں فنڈنگ کی ہوئی ہے، ہم نے 4-5 حج کر رکھے ہیں. الحاج میں حاجی صاحب کہلایا جاتا ہوں. میرے پاس تہجدیں ہیں بہت لمبی، 40 سال میں نے تہجد کی نماز قضا نہیں کی. اور جب میں یہ اللہ کے پاس لے کے جاؤں گا یا جاؤں گی تو پھر اللہ مجھے ہاتھوں ہاتھ لے گا، مجھے موسٹ ویلکم کیا جائے گا. لیکن اللہ نے بار بار کہا ہے کہ وہاں نیتیں تلیں گی. سورۃ کہف میں لاسٹ 10 آیات میں سے ایک آیت ہے، بڑی سکیری آیت ہے. مجھے اس آیت کو سن کے بڑا ڈر لگتا ہے. میں جب بھی اسے ریڈ کرتی ہوں اور میں ہمیشہ پناہ مانگتی ہوں اللہ ہمیں ان میں کبھی شامل نہ کرے. کہ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اعمال کے لحاظ سے بدترین لوگ کون ہیں؟ جو ساری زندگی یہ سمجھتے رہے کہ انہوں نے ایک صنعت کھڑی کی اچھے کاموں کی، اور لیکن آخرت میں جا کے پتہ چلے گا کہ گھاٹا ہو گیا. وہ حدیث مبارک مشہور کہ صحابہ سے آپ نے پوچھا بتاؤ مفلس کون ہے، کسے سمجھتے ہو مفلس؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس اکارڈنگ ٹو پریسٹیج لیونگ نہ ہو، کھانے پینے کو نہ ہو،
اس کے رہن سہن سے پتہ نہ چلے کہ وہ ویل آف ہے, کھاتا پیتا ہے, تو ہم اسے مفلس غریب سمجھتے ہیں. آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ مفلس کون ہے؟ جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا, ہیپس آف, ڈھیر کے ڈھیر, پہاڑ کے پہاڑ نیکیوں کے, فرشتے رجسٹر بھرے ہوئے رجسٹر اس کے ساتھ لے کے چل رہے ہوں گے, کیونکہ فرشتے ہماری نیت نہیں دیکھ رہے ہوتے. ہم نیکی کا ارادہ کریں گے, اللہ پاک نے ان کو آرڈر کیا ہوا ہے, ان کے اندر ایک خاص قسم کا بٹن لگا ہوا ہے, سوئچ لگا ہوا ہے جو بلنک کرے گا, لائٹ جلے گی اور وہ لکھنا سٹارٹ ہو جائیں گے, کیونکہ وہ ہماری باڈی کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, یہیں بیٹھے ہیں, نہ صرف میرے بیٹھے ہیں, آپ سب کے بھی بیٹھے ہیں دائیں طرف, ان کے اندر فیڈ ہوئی ہے یہ چیز. اب فرشتے رجسٹر کے رجسٹر لے کر آئیں گے, اس نے اتنے حج کیے ہوں گے, اس نے اتنے سال کی نمازیں پڑھی ہوں گی, اس نے روزے رکھے ہوں گے, زکوٰۃ میں کوئی ڈنڈی نہیں ماری ہوگی, لیکن اب فرشتے کہیں گے کہ یا اللہ اب اس کو ہم جنت میں داخل کر دیں. اتنی دیر میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ٹھہرو تو صحیح, دیکھ تو لو, اس نے کسی کو کچھ دینا تو نہیں ہے, تو چلیں آج تو کرنسی صرف نیکی ہے تو اس میں سے ہم دے دیتے ہیں. اب ایک شخص آئے گا اور وہ کہے گا اللہ تعالیٰ اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا, اچھا چلو ایسا کرو ایک عمرہ اسے دے دو, اس نے مجھے گالی نکالی تھی, اچھا تو پھر کیا کرتے ہیں 2 طواف اسے دے دو, اس نے بیک بائٹنگ کی تھی, غیبت کی تھی, اوہو اس تو بہت بڑا گناہ ہے, ایسا کرو اس کے 4 حج اسے دے دو. ایک اور شخص آئے گا, اس نے مجھ پر بہتان باندھا تھا, اس نے لوگوں میں ایک محفل میں بیٹھے ہوئے, میں نے وہ کام کیا ہی نہیں تھا, اس نے کہا تھا کہ اس نے یہ کیا ہے, اوہو یہ تو سب سے بڑا گناہ ہے, چلو ساری نمازیں اسے دے دو, کیا تہجدیں ہیں, کیا اشراق ہے, کیا چاشت ہے. نیکیاں جا رہی ہیں, کرنسی کی ایکسچینج ہو رہی ہے, پھر کیا ہوا, نیکیاں ختم ہو گئیں. اچھا اب نیکیاں ختم ہو گئی ہیں, اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ پوچھیں گے فرشتوں سے کیا کوئی اور حقدار تو نہیں رہ گیا جس کا اس نے کچھ اور لینا دینا ہو؟ جی وہ لسٹ تو بہت لمبی ہے, لائن لگا کے لوگ کھڑے ہیں, ابھی اس نے اور بھی بہت سے لوگوں کا کچھ دینا ہے. اس نے بہت سے لوگوں کو خود عبادت کرتے ہوئے دل میں حقیر جانا تھا, کہا تھا کہ یہ تو بڑی بے پرد عورتیں ہیں, یہ تو بازاروں میں بال کھول کے پھرتی ہیں, یہ تو شادی بیاہ کی محفلوں میں ڈانس کرتی ہیں, اور میں ان سے بہت بہتر ہوں. یہ گناہ کیا تھا, اوہو یہ گناہ تو سب سے بڑا گناہ ہے, کسی کو حقیر سمجھنا. انا خیر منکم, اس نے تو شیطان جیسا کام کر دیا. اب یہ کرو کہ اس بندے نے جس کے بارے میں اس نے یہ سوچا تھا, اس کزن کے بارے میں, تو اس کے جتنے گناہ ہیں, اس نے جھوٹ بولے ہیں, اس نے کسی کے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے, اس نے کوئی قتل کیا ہے, تو اس کے کھاتے میں ڈال دو. ٹھیک ہے جی, اس کا قتل اس کے کھاتے میں ڈل گیا. اب کچھ اور کرتے چلے جاؤ, اور بھی حقداروں کے گناہ اس کے اوپر ڈالتے چلے جاؤ. اب دیکھو, اب وزن کرتے ہیں, اس کی نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ. نیکیاں تو یا اللہ اس کی تو یا باری تعالیٰ کوئی ایک ہی نہیں رہ گئی. اچھا پھر گناہ بتاؤ, گناہوں کے تو پہاڑ کے پہاڑ ہیں, تو ٹھیک ہے اسے منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے حقیقی مفلس, جو نیکیوں کے انبار لے کے آئے گا اور اسے پتہ چلے گا کہ وہ ساری کی ساری نیکیاں ضائع ہو گئیں. کیا خیال ہے ایسے شخص کے بارے میں؟ کیا ہم میں سے کوئی ہونا چاہے گا اس شخص جیسا؟ اللہ نہ کرے, ہمیں دنیا آخرت کی مفلسی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچائے, اور ہم اس کی پناہ مانگتے ہیں. جس کو اپنے ایمان کی گارنٹی دینی پڑتی تھی رسول اللہ کے دور میں صلی اللہ علیہ وسلم, بار بار آ کے کہنا پڑتا تھا کہ میں ایمان والا ہوں, میں آپ پر فدا کا ابی و امی, میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں. لیکن جب سیکریفائس کرنے کا ٹائم آتا تھا, جب قربانی دینے کا ٹائم آتا تھا, جنگ بزنس, نو دس از ناٹ مائی بزنس, نن آف مائی بزنس. اسلام اچھا اسلام بہت اچھا ہے, میٹھا میٹھا اسلام. اچھا ایک اور بڑی غلط فہمی ہے, میں یہاں پر کلیئر کر دوں ہم مسلمانوں میں, کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کسے سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ مائک مت کھولیے گا, میں بتاتی ہوں ہم کیا سمجھتے ہیں.
ہم سمجھتے ہیں دین کے احکامات بتا دینا، دین کی دعوت دے دینا، نماز کا طریقہ بتا دینا، غسل کے فرائض بتا دینا، نماز کے فرائض بتا دینا، کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتی، اس کو ہم امر بالمعروف سمجھتے ہیں۔ میں نہیں انل منکر ابھی ایکسپلین ہی نہیں کر رہی۔ امر کا مطلب مجھے بتائیں عربی میں کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ امر کا مطلب ہوتا ہے آرڈر، حکم۔ آپ سب جو دیندار گھرانوں میں پیدا ہوئے، ہم سب کسی نہ کسی حد تک عربی کو سمجھتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں صبح شام قرآن پاک کی، سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ لیکن امر بار بار ہم سنتے ہیں، اللہ کا امر آ گیا۔ اللہ کا امر یہی تھا جو ہم اپنی اردو میں بھی بولتے ہیں۔ امر کو ہم سمجھتے ہیں کہ فائنل حکم کو کہتے ہیں، لیکن آج میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ امر کا مطلب ہوتا ہے آرڈر، فائنل حکم۔ جب آپ کو کہہ دیا گیا حکم دینا ہے تو پھر آپ نے حکم دینا ہے، تلوار کے زور پہ منوانا ہے، اچھائی کو منوانا ہے۔ ویٹ فار اے منٹ، میں پھر آ کے کنٹینیو کرتی ہوں۔